ایک جنگل کے بڑے سے درخت کے اوپر ایک پیارا سا کوا رہتا تھا جس کا نام تھا ٹنکو۔ جنگل کے سارے پرندے ٹنکو سے بہت پیار کرتے تھے، مگر ایک مور کے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ ایک دن ٹنکو اپنے دوست کو یاد کر کے اداس ہو گیا۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میرا دوست مور مجھے ملنے نہیں آیا۔ آج اس کے گھر جا کر اس کا حال چال پوچھ کر آتا ہوں۔ ٹنکو اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ کیسے ہو دوست؟ بہت دن ہو گئے تھے، تم سے ملا نہیں تھا، تبھی تمہارا حال پوچھنے یہاں ملنے چلا آیا۔ کیسے ہو دوست؟ میں بہت اچھا ہوں ٹنکو، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے ملنے چلے آئے، مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ پھر تم آئے کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں دوست، بارشوں کے دن ہیں اور جب بھی بارش ہوتی ہے مجھے ناچنے میں بہت مزہ آتا ہے، مگر تم جا کر اپنے گھر چھپ جاتے ہو، اسی لیے مجھے لگا اس مرتبہ برسات میں میں اپنے گھر ہی رہتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دوست؟ تم سب جانتے ہو پانی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اگر بھیگ جاؤں تو چھینکتے چھینکتے سارا دن نکل جاتا ہے، بہت بیمار ہو جاتا ہوں نا۔ تم اتنے خوبصورت ہو، میں بالکل کالا، تمہارے پاس تو اتنے رنگ ہیں، میرے پاس ایک، لیکن تم میرے دوست ہو نا، اس لیے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، کبھی تم سے مقابلہ نہیں کرتا۔ تم بھی اس بات کو سمجھو، تم بھیگ سکتے ہو، میں نہیں بھیگ سکتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، چلو ایک ساتھ جنگل کی سیر کو چلیں۔ اور اسی طرح ٹنکو نے اپنے دوست کو منا لیا اور سمجھا بھی دیا کہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں بہت خاص ہیں۔ ایک دن جنگل میں چڑیا ماں اپنے بچے کے ساتھ ندی میں نہا رہی تھی، تبھی وہاں ایک اور چڑیا آئی اور بچے کے ساتھ کھیلنے لگی اور جاتے ہوئے بچے کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ارے بیٹا چیکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، جہاں چاہوں اسے لے کر جا سکتی ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے، تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں جانتے۔ دونوں جھگڑا کرنے لگیں، جنگل کے سبھی پرندے اکٹھے ہونے لگے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صحیح کون کہہ رہا ہے اور اصلی ماں کون ہے۔ اب اصلی ماں کون ہے اس کا فیصلہ تو راجا جی ہی کریں گے۔ سبھی راجا جی کے پاس پہنچتے ہیں اور ساری بات باز کو بتاتے ہیں۔ کچھ دیر راجا سوچتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک خاص آئیڈیا ہے جس کے ذریعے میں پتہ چلا سکتا ہوں کہ اصلی ماں کون ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس بچے کے ایک پر کو توڑنا ہوگا۔ راجا کی بات سنتے ہی سبھی خاموش ہو گئے، لیکن نکلی ماں نے فوراً ہی یہ شرط مان لی۔ میں تیار ہوں راجا جی، آپ چاہیں تو بچے کا پر توڑ سکتے ہیں۔ مگر اصلی ماں زور زور سے رونے لگی اور سوچنے لگی، نہیں نہیں نہیں، اگر راجا نے میرے بیٹے کا پر توڑ دیا تو وہ کبھی اڑ نہیں سکے گا، یہ بہت غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اصلی ماں نے راجا سے کہا، راجا جی، میں ہی نکلی ماں ہوں، یہ اصلی ماں ہے، بس آپ اس بچے کا پر مت توڑیں، آپ وعدہ کریں اس کے پر کو نہیں توڑیں گے، میرے بچے کو مطلب اس کے بچے کے پر کو نہیں توڑیں گے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، آپ اس کے پر تو مت توڑیں،
जो सज़ा देनी है मुझे दे दें। राजा फौरन समझ गया कि ये असली माँ है जिसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही है। राजा ने नकली माँ की तरफ गुस्से से देखा और वो डर की वजह से बच्चे को वहाँ ही छोड़कर चली गई और असली माँ को राजा ने इसका बच्चा दे दिया और कहा, तुम ही असली माँ हो। माँ कभी अपने बच्चे का बुरा सोच भी नहीं सकती। मैं तो फौरन ही समझ गया था। तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस बच्चे की असली माँ हो। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।